کئی کئی ٹن کے پتھر ان کے گھر کے اوپر سے گزر گئے. لوگ پتھروں پر بیٹھے ہیں، کہتے ہیں اس کے نیچے ہمارے گھر ہیں، اور گھروں کے نیچے ہمارے نوجوان، ہماری عورتیں، ہمارے بچے جو اس ملبے میں دب گئے وہ اس ملبے کے نیچے ہیں. اس سانحہ کے بعد ہماری زندگی میں تبدیلی کیا آئی؟ جب سے یہ واقعہ شروع ہوا تو میرے دل میں کیا تبدیلی پیدا ہوئی ہے؟ میں ان کے واقعات دیکھ کے لعلہم یرجعون، کیا وہ لوٹ آئے ہیں اللہ کی طرف، لوٹ آئے ہیں، مسجدیں بھر گئی ہیں، قرآن کی تلاوت پہلے سے بہتر ہو گئی ہے. فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر. قال الله عز وجل في كتابه العزيز وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ رحمان و رحیم ہے، اپنے بندوں پر بہت شفقت کرنے والا، درگزر کرنے والا. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ کا وصف یہ ہے کہ اللہ بہت ساری چیزیں اپنے بندوں کی معاف کرتا رہتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے، توبہ کی توفیق دیتا ہے، سنبھلنے اور واپس مڑنے کا راستہ دیتا ہے. لیکن انسان جب مسلسل اللہ کی بغاوت کرتا ہے، اللہ سے دور جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو جھنجھوڑتے ہیں. بڑا عذاب دینے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں سے گزارتا ہے، امتحانوں اور آزمائشوں سے گزارتا ہے. لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے کہ یہ لوٹ آئیں. اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کا بارہا ذکر کیا امت اسلامیہ کے سامنے. ہم قوم نوح کو پڑھیں تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بار بار کیا ہے. 950 سال ہمارے بابا جی نوح علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے رہے. اللہ نے ان کو موقع دیا، سوچ لیں، سمجھ لیں، لوٹ آئیں، نہیں سنبھلے، بغاوت پر کھڑے رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مما خطیئاتہم اغرقوا، پھر وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے غرق کر دیے گئے، ڈبو دیے گئے. امت اسلامیہ نے قوم نوح کا واقعہ پڑھنے اور سننے کے بعد اس سے کیا سبق لیا؟ قرآن کی آیات پڑھی، واقعہ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی اور آگے گزر گئے، کوئی سبق حاصل نہیں کیا. قوم عاد کا، قوم ثمود کا، قوم شعیب کا، قوم موسیٰ کا ہم نے بار بار ذکر پڑھا، پر اس سے کیا سبق حاصل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے تمام کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا ذکر کیا. اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں کچھ وہ تھے جن پر ہم نے تیز آندھی نازل کی. حاصب اس تیز آندھی کو جو نہایت سخت ٹھنڈی تھی اور تیز تھی اور اس میں کینکریاں بھی تھیں. 7-8 دن تک یہ ہوا چلتی رہی،
تیز ہوا ہے، تیز آندھی ہے، شدت کی سردی ہے، اور اس میں کینکریاں بھی ہیں۔ 7-8 دن کیسے تڑپے ہوں گے وہ لوگ جن کو بار بار اللہ نے سمجھایا لوٹ آؤ، توبہ کر لو۔ انہوں نے توبہ نہیں کی، نتیجتاً اللہ فرماتے ہیں ایسے گرے پڑے تھے جیسا کہ کھجور کے تنے گرے پڑے ہوں، بڑے طاقتور تھے، برباد ہو گئے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے جن پر اس طرح کی تیز آندھی نازل کی، اس سے 2 قومیں مراد ہو سکتی ہیں، قوم عاد بھی اور قوم لوط بھی، کیونکہ دونوں پر اس طرح کا عذاب آیا تھا۔ امت نے اس سے کیا سبق لیا کہ اللہ کی طرف لعلہم یرجعون، لوٹ آئے، کو توبہ کر لی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں کچھ وہ تھے جن کو ایک چیخ نے آ پکڑا، ایسی زوردار چیخ تھی کہ ان کے دل پھٹ گئے اور وہ مر گئے۔ اس قوم سے امت نے کیا سبق لیا؟ کیا اللہ کی طرف لوٹ آئے؟ کیا قوم میں اصلاح پیدا ہو گئی؟ کیا گھروں میں توبہ، استغفار اور نمازوں کا اہتمام ہو گیا؟ 2 قومیں اس طرح کی چیز سے برباد ہوئی ہیں، تباہ ہوئی ہیں، ملیا میٹ ہو گئیں، قوم ثمود اور قوم شعیب۔ یہ 2 قومیں اس طرح کی چیخ کے ساتھ کہ جن کے ساتھ ان کے سینے پھٹ گئے، ان کے دل پھٹ گئے، اس طرح زوردار چیخ ان پر آئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور بعض ان میں وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ قارون جس کے مال کا پتہ نہیں کتنا ہے، اتنا زیادہ مالدار طاقتور انسان، زمین میں اس کو دھنسا دیا، زمین بوس کر دیا اس کو، اس کے خزانوں سمیت، اس کے گھر سمیت، اس کے محل سمیت اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ جو آج دولت پر ناز کرتے ہیں، انہوں نے قارون کا واقعہ پڑھ کر اپنی زندگی میں کیا تبدیلی پیدا کی؟ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ وہ تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ قوم نوح بھی غرق ہوئی، اور فرعون، حامان اور ان کی قوم بھی غرق ہوئی۔ ان کی تباہی سے امت اسلامیہ نے کیا سبق لیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ ان تباہ شدہ قوموں کے واقعات میں ہمیں عذاب نظر آیا، پر قوم موسیٰ کی کہانی کسی نے پڑھی؟ ان کا واقعہ قصہ کسی نے پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ حضرت یونس ان کو بتا کے چلے گئے کہ تم پر عذاب آنے والا ہے۔ قوم ابھی مسلمان نہیں ہوئی، کافر تھی۔ جب انہوں نے آتا ہوا عذاب دیکھا، اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک لیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنے کے بعد مومن بن گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قوم یونس پر یہ احسان کیا کہ آیا ہوا عذاب ان پر ٹال دیا۔ تباہ ہونے والی قوموں سے اور بچ جانے والی قوم سے ہم نے سبق کیا لیا؟ جون کے مہینے سے مونسون کی بارشیں شروع ہوئیں، ہم نے کہا جی چکوال ڈوب گیا ہے، جہلم ڈوب گیا ہے جی۔ کیا امت نے اس سے سبق لیا؟ آج کہتے ہیں کے پی کے میں بڑا زوردار سیلاب ہے، صرف وہاں سیلاب نہیں ہے، تمہارے بہاول پور کے قریب بھی آ گیا ہے، ستلج بھی بکھرا ہوا ہے اس وقت، علاقے برباد ہونے شروع ہو گئے۔ من حیث القوم امت نے کیا کیا؟ دل سخت ہو گئے۔ میں سوچتا ہوں بریر کے لوگ، ایک خاندان کے 42 لوگ شہید ہو گئے۔ میں شہید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں والہدم شہید والغریق شہید، جس کے اوپر کوئی چیز
گر جائے اور وہ نیچے دب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو پانی میں ڈوبا وہ بھی شہید ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس وقت بنیر میں KPK میں آنے والے سیلاب میں دونوں چیزیں موجود ہیں۔ تبصرہ کرنے والا تبصرہ کرتا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہاں عذاب کیوں آیا۔ ہم وہاں گئے تھے، لوگ سارے کے سارے نمازی تھے، عورتیں ان کی پردہ کرنے والی تھیں، اس علاقے میں تو کوئی فحاشی نہیں تھی، وہاں سیاح نہیں جاتے تھے، وہاں تو بڑا امن والا علاقہ تھا، ان پر عذاب کیوں آیا؟ بھائی ہر جگہ آنے والا اس طرح کا واقعہ عذاب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے انبیاء کو آزماتا ہے۔ پوچھا گیا پیارے پیغمبر سے کہ سب سے زیادہ کن پر آزمائشیں آتی ہیں؟ فرمایا الانبیاء، انبیاء پر، ثم الافضل فالافضل، پھر جو لوگوں کا ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان کے مطابق ان کو آزماتا ہے۔ اگر وہ نمازی تھے ان پر آزمائش آئی ہے، وہ شہید ہو کے اللہ کے پاس چلے گئے، دنیا سے نکل کر وہ آخرت کی طرف چلے گئے، جنت میں چلے گئے۔ اللہ نے ہمارے لیے ایک سبق اور درس چھوڑا ہے کہ ایک لوگ تو ہمارے پاس آ گئے، گناہ کر کے تم بچے ہو تو توبہ کی توفیق تمہارے پاس ہے، کیا مانگ لی تم نے توبہ؟ استغفار کر لیا؟ من حیث القوم من حیث الامہ آج ہم سخت ہو گئے۔ تصور تو کریں کہ 15 سے 20 منٹ میں پورے کا پورا گاؤں ملبے تلے آ جائے، لوگ شہید ہو گئے، بڑے بڑے کئی ٹن کے پتھر ان کے گھر کے اوپر سے گزر گئے، لوگ پتھروں پر بیٹھے ہیں، کہتے ہیں اس کے نیچے ہمارے گھر ہیں اور گھروں کے نیچے ہمارے نوجوان، ہماری عورتیں، ہمارے بچے جو اس ملبے میں دب گئے ہیں وہ اس ملبے کے نیچے ہیں۔ اس سانحہ کے بعد ہماری زندگی میں تبدیلی کیا آئی؟ جب سے یہ واقعہ شروع ہوا تو میرے دل میں کیا تبدیلی پیدا ہوئی ہے؟ میں ان کے واقعات دیکھ کے لعلہم یرجعون، کیا وہ لوٹ آئے ہیں اللہ کی طرف، لوٹ آئے ہیں، مسجدیں بھر گئی ہیں، قرآن کی تلاوت پہلے سے بہتر ہو گئی ہے؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے تو میرے بھائی پھر یقین مان لیں دل سخت ہو گئے۔ 7 سے 8 فٹ کا مڈ اور کیچڑ جن کے گھروں میں موجود ہے ان کی حالت کیا ہوگی؟ کاروبار ان کے تباہ ہو گئے، فیملیز اللہ کے پاس چلی گئی، کچھ ملبے تلے، کچھ پانی میں بہہ گئے۔ وہ ہمارا حصہ تھے، پاکستان کا حصہ تھے، مسلمان تھے، ان کا درد ہم نے کتنا محسوس کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا طریقہ تو یہ تھا، جب آندھی چلنا شروع ہوتی یا بادل آتے آپ گھٹنے ٹیک کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگتے۔ حضرت عائشہ پوچھی یا رسول اللہ جب یہ بارش آنے لگتی ہے یا بادل آتے ہیں تو اس وقت میں آپ کو بڑا پریشان دیکھتی ہوں، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ عائشہ اس طرح کے بادل آتے تھے پہلی قوموں پر اور وہ اس کو بارش سمجھتے تھے، وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا تھا۔ میں ڈرتا ہوں کہیں میری امت پر عذاب نہ آ جائے۔ اللہ کے نبی آندھی اور اس طرح کی بارش میں گھٹنے ٹیکتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جن میں یہ کیفیت موجود ہے؟ اللہ کے نبی تو یہ حالات دیکھ کے پریشان ہو جاتے تھے۔ ہماری زندگیوں میں کوئی پریشانی نہیں ہے، ایک ہی پریشانی ہے، بچے کا کیا کر رہا ہے، کاروبار کیا بنے گا، معیشت میں بڑا مر گیا ہوں، بجلی کا بل بڑا آ گیا۔ یہ ساری آفتیں کیوں آتی ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا ظہرت المعاصی فی امتی فعماہم اللہ العذاب۔ اللہ تعالیٰ جب قوم پر ناراض ہوتا ہے، جب قوم میں، میری امت میں گناہ عام ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے، بڑے سے بڑے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا تو اللہ ان پر عذاب عام کر دے گا، عذاب آئیں گے ان پر۔ اور یہ ساری مصیبتیں، آفتیں، عذاب، آزمائشیں یہ انسانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ کہتے ہیں بر و بحر میں، سمندروں میں اور خشکی میں جتنا بھی فساد رونما ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ انسان کی بدعمالی ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ کا ارادہ کہ اللہ ان کے بعض اعمال کی ان کو سزا چکھائے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوٹ آئے اللہ کی طرف، پلٹ آئے اپنے رب کی طرف۔ ہم پلٹے ہیں،
اس سانحہ کے بعد بھی اگر میرا دل اللہ کی طرف نہیں لوٹا تو بھائی یقین مان لیں ہمارا دل سخت ہو گیا ہے. ثم قست قلوبکم فہی کالحجارہ. اللہ کہتے ہیں تمہارے دل تو پتھروں سے سخت ہو گئے بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پتھروں میں بھی پانی بہہ پڑتا ہے اور پانی جو ہے وہ بڑے بڑے پتھروں کو بہا کے لے جاتا ہے. تمہارے دل پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے اور گناہوں کی وجہ سے ہوئے. تو بنیادی طور پر ان حالات میں ضرورت یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، معاشرتی طور پر، ماحولیاتی طور پر اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کریں. انفرادی طور پر ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ فرماتے قوم میں استغفار کرنے والے، معافیاں مانگنے والے، توبہ کرنے والے لوگ موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا. اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے. وہم یستغفرون کہ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ رہے ہوں، استغفار کر رہے ہوں، اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا. یہ اللہ کا قرآن اور سچا ہے. اس کا مطلب ہے قوم میں استغفار کرتی رہیں، اللہ ان پہ عذاب نازل نہیں کرتا. تو پہلے انفرادی طور پر ہر بندے کو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچانا ہے. یہ انفرادی طور پر ہم پر لازم ہے کہ ہم استغفار کریں اور پھر من حیث القوم اجتماعی طور پر بھی اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ کے اپنے آپ کو بدلیں. قوموں میں استغفار کرنے والے، توبہ کرنے والے، معافیاں مانگنے والے ہوں، اللہ عذاب نازل نہیں کرتا. قومیں توبہ کر لیتی ہیں، قومیں تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں تو آیا ہوا عذاب جیسے قوم یونس سے ٹال دیا اللہ نے. یہ تو امت محمد ہے، اللہ ان پر بالخصوص رحمت فرما کے ان پہ آئے ہوئے عذاب ڈالیں گے اگر قومیں توبہ کر کے تبدیلی پیدا کر لیں. وہ قومیں کبھی برباد نہیں ہوتی جن قوموں میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. اللہ کہتے ہیں قوموں میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں تو اللہ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا، برباد نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے استغفار کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے یا کم ہو جائیں گے، نصیحت کرنے والے ڈر جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ قوموں کو برباد کرے گا. انفرادی طور پر اللہ سے اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کریں، اپنے گھر میں تبدیلی پیدا کریں. بچوں کو یہ سارے مناظر دکھا کر کلاؤڈ برسٹ ہو گیا جی، ان کو سمجھائیں وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ. بچوں اس قیامت کی تیاری کیا کی ہے جس میں اللہ کہتے ہیں آسمان پھٹ جائے گا. ابھی تو بادل پھٹے، ان کو سمجھایا جائے. دیکھیں تھوڑی دیر پہلے یہ بندہ کروڑ پتی تھا، دکان اس کی بھری ہوئی تھی، اب اس کے سامنے وہ کھڑا ہے دکان میں، کیچڑ سے بھری ہوئی دکان ہے، سامان اس کا برباد ہو گیا ہے. دنیا کی حقیقت ان کو بتائی جائے کہ بھائی دنیا کی حقیقت کیا ہے. قوم میں استغفار کرنے والے لوگ ہوں، قوم اصلاح کرنے والے ہوں، اللہ برباد نہیں کرتا. اجتماعی طور پر، امت پر، ملک پر، حکومت پر یہ فریضہ ہے کہ جن علاقوں میں یہ مسئلہ بنائے ان کی پوری مدد کرے. 2-4 دن ہر بندہ جا کے 4 پکچرز بنوائے گا، وہاں کھانا بنوا دے گا، وہاں کچھ گھر بنوا دے گا اور اس کے بعد سارے چپ. نہیں، جب تک یہ قوم اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہوتی تب تک امت کے ذمے کہ ان کو کھڑا کرے. اللہ کیا غیور لوگ ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمیں آپ کا راشن نہیں چاہیے، ہمیں آپ کے پیسے نہیں چاہیے، اگر آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں تو ہمارے گھروں میں 7-7 8-8 فٹ کیچڑ آ گیا ہے، اس کو نکالنے میں ہماری مدد کرے. کون مدد کرے گا؟ کوئی حکمران جہاں جا کے وہاں بیلچہ اٹھائے گا؟ آپ کے بھائی، آپ کے ساتھی، آپ کی جماعت الحمدللہ اس وقت بیلچے اٹھا کے ان کے گھروں سے یہ کیچڑ نکال رہی ہے. دنیا نے دیکھا ہے. کھانا آپ کے بھائی دے رہے،
جہاں لوگ نہیں پہنچ پا رہے وہاں آپ کے بھائی پہنچ کے ان کی مدد کر رہے ہیں۔ سندھ سے لے کر پنجاب کے سارے علاقوں سے الحمدللہ آپ کے بھائی 300 ڈاکٹروں کی ٹیم اس وقت الحمدللہ آج شام تک یا کل تک وہاں پہنچے گی۔ ان کی دعائی کا اہتمام بھی کریں گے، ان کے کھانے کا اہتمام بھی کریں گے۔ یہ کام تھا قوم کا، یہ کام تھا حکومت کا۔ منت کی جائے حکومت کی اللہ کے لیے، یہ باہر کے چائنا کے دورے بند کرو اور یہ سارا خرچہ یہاں کرو۔ اپنے گھر کا راشن نکال کے دو ان کو، تمہارا پتی ہو اس میں سے کچھ دو ان کو۔ اپنی جائیدادوں میں سے کوئی کچھ کرنے والا ہے؟ حکومت یہ دے رہی ہے، حکومت دے، کوئی مسئلہ نہیں حکومت سے بھی۔ اس وقت ضرور ہے کہ اپنی جیب سے کچھ دو۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان پہ تنگی ہے تو ایثار کرو۔ اپنے گھر میں بھوک بھی ہو ان کا خیال رکھو۔ آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر میں بیوی بچے موجود ہیں۔ کراچی کی بات کر لیں تو کراچی سارا ڈوبا ہوا ہے، 600 سے زیادہ لوگ مر گئے، کوئی کرنٹ میں، کوئی ڈوب کے، کوئی گھر میں، گھر سے باہر کے نکل کے کھڑے لوگ۔ یہ قوم ہے۔ راستوں پہ آپ نے بلڈنگیں بیچ کے لوگوں کو راستے بند کر دیے پانی کے، جنگلات کاٹ کے آپ نے کھا پی لیے وڈیروں نے۔ سیلاب کی جگہ پہ آپ نے لوگوں کو رہائشیں دے دی، دریا کی جگہ پہ آپ نے آ کے کچرا گرا دیا۔ بھائی امت کو شعور دیں۔ درخت لگائیں جی، شجر کاری کر رہے ہیں، او بھائی یہ دین ہے۔ اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فصیلۃ فلیغرسها، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں قیامت آ چکی ہو اور تم میں سے کسی ایک کے ہاتھ میں ایک چھوٹا پودا ہو، فلیغرسها، وہ پودا لگا دے۔ قیامت آ چکی ہے اور تمہارے ہاتھ میں پودا ہے، لگا دو اس کو۔ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اتنی اہمیت دلائی، قیامت آ گئی ہے، ہاتھ میں پودا ہے، شجر کاری کر دو۔ اہمیت دلائی کہ اس کا ایک فائدہ ہے۔ امت مان رہی ہے کہ گرمی بڑی آ گئی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، سیلاب آ رہے ہیں۔ جب آپ اسلام سے دور جائیں گے، اسلام کی تعلیم سے دور جائیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ انفرادی طور پر، معاشرتی طور پر، ماحولیاتی طور پر، لوگ سائنس کے طور پر کہتے ہیں جی آج کل اس لیے گرمی آ رہی ہے کہ درخت کم ہو گئے ہیں۔ اسلام نے یہ ساری چیزیں بتائی تھیں جو امت نے چھوڑ دی ہیں۔ بھائیو اس وقت کے پی کے میں، گلگت بلتستان میں شدید قسم کا سیلاب ہے۔ جو بھائی وہاں گئے وہ بتاتے ہیں کہ میڈیا پر بہت کم آ رہا ہے، نقصانات اس سے زیادہ ہیں۔ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں نے وہ حالات بھی دیکھے۔ کسی کو شیطان آ کے بتائے گا بھائی تو پیسہ دے گا، تیرا پیسہ وہاں پہنچنا نہیں ہے۔ بھائی آپ خود اکٹھا کر لیں اتنا کہ کسی بندے کا گھر چل سکے اور آپ اپنا خرچہ اٹھائیں، اپنے ہاتھ سے وہاں تقسیم کر کے۔ یہ سہولت بھی موجود ہے۔ اگر شیطان نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ یہ درمیان میں ہی رہ جاتا ہے، یہ بھی ایک نیکی سے روکنے کا ایک شیطان کا حربہ ہے۔ ہر بندہ یہ سوچے گا وہاں تک نہیں پہنچے گا تو پھر کون پہنچائے گا؟ یہ تلبیس ابلیس اس کو کہتے ہیں۔ شیطان نے مسلمانوں پر معاملے کو خلط ملط کر دیا۔ کچھ چیزوں میں اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ نے پیسہ میرے ہاتھ پہ رکھ دیا، اللہ کے ہاں بری و ذمہ میں ذمہ دار ہوں اس کا۔ آپ کہتے ہیں آپ کا کیا پتہ، آپ کھا جائیں گے۔ اچھا بھائی میں کھا گیا ہوں تو جواب اللہ کے ہاں آپ کو نہیں دینا، آپ کا قبول ہے۔ اعتماد کریں۔ یہ سوچ رکھتے رکھتے ہم نے امت کی بہت بربادی کر دی۔ چلیں ہم آپ کو یہ بھی آفر دیتے ہیں، جماعت اہل حدیث انشاءاللہ اس پہ کام کر رہی ہے، امیر صاحب انشاءاللہ اس کا اعلان بھی کریں گے۔ آپ اکٹھا کریں، آپ خود چلیں اور آپ جا کے خود تقسیم کریں۔ آپ کو عین الیقین ہو جائے کہ آپ کے بھائی، آپ کے ساتھی وہاں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ جب آپ کے ہاتھ میں بیلچہ دیں گے، بھائی اس کے گھر سے کیچڑ نکالو، تو آپ کہیں گے ساری عمر میں نے تو یہ کام نہیں کیا۔ تو جو کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں، وہ اچھے جملے بولیں، کوئی ان کو اپریشیٹ کریں بیچاروں کو
تاکہ ان کا دل ہو کہ امت ہمارے ساتھ کھڑی ہے, دعاؤں والے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ہم یہاں کام کر رہے ہیں, پیچھے سے دعاؤں والے ذرائع پیش کرنے والے موجود ہیں. الحمدللہ وہاں کھانا دیا جا رہا ہے تمام علاقوں میں. آپ کی جماعت اللہ کی توفیق سے کھانے دے رہی ہے. جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں وہ بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. راشن الحمدللہ وہاں تک پہنچایا جانا شروع ہو گیا ہے, اس کی پیکنگ وہاں تک پہنچانا وہ سارا بھی آپ نے دیکھا. ان کو بستر کی ضرورت تھی وہ پہنچ رہے ہیں, مچھردانیوں کی ضرورتیں پہنچ رہی. بھائی اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم زبان بند کر کے اللہ سے دعائی کر دیں ان کے لیے, تو کچھ خیر کے کام میں آپ بھی شریک ہو جائیں. اور اگر ہم یہ سارا کچھ دیکھتے بھی ان لوگوں کا ساتھ نہ دے پائے, پتہ چلا وہاں بھوک موجود ہے, صاف پانی موجود نہیں ہے, تو قیامت کا دن ہوگا. صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ پوچھیں گے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا, تو نے کھانا کیوں نہیں دیا؟ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین تھا, کب کھانا مانگا جو میں نے نہیں دیا؟ اللہ فرمائیں کہ تجھے پتہ چلا استطعمک عبدی فلان, فلاں علاقے کے لوگ ان کو کھانے کی ضرورت تھی, تجھے پتہ تو ان کو کھانا چاہیے, تو ان کو کھانا دیتا تو مجھے اپنے ساتھ پاتا. ان کا کھانا طلب کرنا در حقیقت اللہ کی طرف سے ایک آواز ہے کہ ان بندوں کی مدد کرو. اور اگر ہم نہ کر پائے تو پھر میرے بھائی ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور حیرت یہ کہ ہم اس میں اپنے آپ کو کمزور, گناہ گار اور مجرم بھی شمار نہیں کرتے. یہ اس سے بڑا لمحہ فکریہ ہے. تو بھائی اس سارے مسئلے میں سب سے پہلے انفرادی طور پر اپنی اصلاح کرنی ہے, اجتماعی طور پر اپنے آپ کو استغفار پہ لگانا ہے, ملک پاکستان کو تبدیل کرنا ہوگا, نیکیوں کی طرف آنا ہوگا, معافی مانگنی ہوگی, تاکہ آئے ہوئے عذاب جیسے قوم یونس سے اللہ نے ٹال دیے اللہ ہم پہ بھی ٹالے. جو اس وقت آفت زدہ علاقے ان کی مدد کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے, ہر بندہ اس کو سمجھتا ہے اور کرنا چاہیے. الحمدللہ اس وقت جماعت آپ لوگوں کے تعامل کی طرف لپک رہی ہے, آواز لگا رہی ہے, بجائے اس کے کہ آپ وہاں جا کے پہنچائیں اور ایک پورا آپ کے لیے اتنا کٹھن سفر ہو. یہ سہولت اللہ نے آپ کو دی جماعت کی شکل میں. الحمدللہ جماعت وہاں پہلے دن سے کام کر رہی ہے, اور وہاں کے مقامی لوگوں کی زبان سے اگر آپ نے سنا ہو کہ پہلے دن سے سب سے پہلے آپ کے بھائی الحمدللہ جو آپ کے بھائی ہیں پہلے دن سے وہاں موجود اور خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. یہ آئی ہوئی آفات اللہ تعالیٰ اس میں مسلمانوں کو نجات دے. جن پہ آفتیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد فرمائے. جو اللہ کے پاس چلے گئے اللہ ان کی شہادت قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی اصلاح اور تبدیلی کی توفیق دے. فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے.